بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نحمده دوما ونشکره على ہدایته للدین إيانا یا رب صل على خیر الورى وعلى آل وصحب ومن والاه إحسانا يا رب وفقنا للعلم وارزقنا نورا وحفظا من القرآن تبيانا واغفر لنا ولمن كانوا يعلمنا ولوالدينا ولشركاء إخوانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے طلباء و طالبات، چہارم جماعت کے فقہ کی کتاب کا پہلا سبق آج ہم سماعت فرمانے والے ہیں. اچھی طرح سے سمجھ لیں. فقہ کو باریکی سے سمجھنا بے حد ضروری ہے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پیارے بچوں، دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے. ہم نے اسے سیکھا ہے، سمجھا ہے. چہارم جماعت میں بھی اس کے متعلق ہم سمجھیں گے. دین اسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قدر عظمت والا ہے، خود اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اور دین اسلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. پیارے بچوں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کیا ہے اس کے متعلق ہمیں بتا دیا. اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. اور فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. صلاح ہے نا، ہم سنتے ہیں نا، کبھی آپ نے لفظ سنا ہے صلاح؟ سنا ہے کس نے؟ ہاں، کیا ہے اس کا مطلب؟ نماز. حی علی الصلاۃ ہے نا، ہر وقت، ہر 5 وقت کی اذان میں ہم اس کو سماعت کرتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اس کی گواہی دو، شہادت دو. تو سمجھ میں آیا شہادت. اور کیا بتایا؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگ فجر ظہر پڑھتے ہیں، عصر غائب کرتے ہیں. کچھ لوگ 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 1 وقت غائب کرتے ہیں. کچھ لوگ نماز آج پڑھتے ہیں کل نہیں، پرسوں پڑھتے ہیں ترسوں نہیں، اس طرح سے بڑھے جاتے ہیں. لیکن
ہمارے آقا نے فرما دیا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے فرمایا وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھو۔ صوم ہم نے سنا تھا، ہے نا، روزہ رکھنا، روزہ، ہاں، تو رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اور فرمایا، کیا فرمایا بتائیے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج بیت اللہ کرو اگر تم صاحب استطاعت ہو، یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس جانے آنے کا خرچ ہو، گھر کا تمام دیکھ بھال کے لیے خرچ ہو، تو آپ حج بیت اللہ شریف کی زیارت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے ان 5 چیزوں کے بارے میں کبھی سنا تھا؟ بتاؤ۔ الحمدللہ سنا تھا۔ دوم جماعت میں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ اس میں سے پہلا ہم نے سیکھے تھے کلمہ توحید کا معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ اور ایک مرتبہ میرے ساتھ بتاؤ، ارکان اسلام 5 ہے۔ پہلا کلمہ توحید کا معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ اس کے بعد 5 وقت بولو نماز پڑھنا، پھر زکوٰۃ دینا، اس کے بعد رمضان شریف کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ تو یہی ہے اسلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیلی وضاحت فرما رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کچھ سیکھا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اچھی طرح سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مذہب کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ یہاں ان الدین، دین، دین مطلب کیا ہے بتاؤ؟ مذہب۔ اسی طرح سے مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں کیا بتایا، یعنی اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے ابھی سنا ہے، سمجھا ہے نا۔ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور کیا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور کیا ہے بتاؤ بچوں، زور سے بولو، رمضان شریف کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ ماشاءاللہ، سب کو یاد ہے۔ انشاءاللہ اس میں اور 1-2 لفظ میں نے بتایا تھا، آپ کو بتایا ہے نا، اس کے لفظ کے معنی بھی بتائے تھے، وہ کیا ہے اب مجھے بتاؤ۔ دین کا معنی کیا ہے؟ مذہب۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ صلاۃ مطلب کیا ہے؟ نماز۔ نماز صلاۃ کیا اور ایک معنی ہے؟ درود شریف بھی ہے نا، ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں اس سبق میں معنی کیا بنتا ہے؟ نماز۔ اسی طرح سے صوم، صوم کا معنی کیا ہے؟ وتصوم رمضان، ہے نا، رمضان کے روزے۔ تو صوم کا مطلب کیا ہو گیا؟ روزہ۔ اسی طرح سے استطاعت مطلب کیا ہے بتاؤ؟ ابھی بتایا گیا تھا آپ کو، ہاں، استطاعت مطلب کسی چیز کی حیثیت رکھنا، جانے آنے کے لیے اسلام نے کسی بھی عبادت کو کسی بھی بندے پر کیا کیا ہے؟ بوجھ نہیں ڈالا ہے، بلکہ آسانی کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال ہو تو آپ زکوٰۃ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اتنی مال ہونے کے بعد ہی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ غریب شخص کو نہیں کہا گیا، مسکین کو نہیں کہا گیا، بلکہ یہ ادا کرنے کے بعد انہی کو دینے کا حکم دیا گیا، غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ اسی طرح سے حج بھی کرنے کے لیے کسی پر زور نہیں ڈالا گیا کہ تم کہیں سے قرضہ لے کر بہت تکلیف سے جا کے حج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقت اختتام پر پہنچ چکا ہے، آپ تمام طلباء کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ ابھی صلاۃ ہوگی۔ صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله، صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله، توسلنا ببسم الله
الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله.